سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور نمبر 2 جتنے علماء آئے ہیں ان سب کو اس علاقے کی نسبت سے اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتا ہوں۔ لیکن خاص طور پہ کراچی میں ایک آدمی میرے نزدیک شریف ہے، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت مولانا شریف ہزاروی صاحب میرے بڑے معظم، بڑے محترم، بڑے عظمت والے، میرے نزدیک بہت اونچے مقام کے لوگوں میں سے ہیں۔ اور اگر میں خطبہ لمبا پڑھوں تو وقت خرچ ہو جائے گا، اس لیے میں بس وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اور یہ جو مووی بنا رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آدمی کی جب آنکھیں نظر نہیں آتی تو وہ بے شرم ہو جاتا، جتنا مرضی بولتا رہے۔ اب چونکہ مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ان کی برکات سے اتنی شعائیں ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ میں ایک سفر کر کے ابھی پہنچا ہوں، میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھے موضوع دے دیا۔ آپ ہی کی بات کو میں لے کے تھوڑا سا بیان کروں گا۔ سواطع الاحلام ایک تفسیر ہے جو علماء نے دیکھی ہوگی، عربی میں اس کا تفسیر ہوئی ہے۔ ابو الفضل فیضی نے وہ لکھی ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ لا تحزن اذ یقول لصاحبہ، پہلے کہتا ہے ثانی اثنین، ثانی اثنین سے مراد وہ لکھتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ سواطع الاحلام تفسیر میں یہ چیز موجود ہے جو بغیر نقطے کے تفسیر ہے۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں ان کی کتابوں کا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو عربی کے معنی سے واقف ہیں، لا تحزن سے مراد اپنا فکر نہیں بلکہ ساتھ والے کا فکر ہے۔ یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی کہ ابو بکر فکر نہیں کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر ان میں سے نہیں تھا کہ انا ہاہنا قاعدون۔ نمبر 1، والسابقون الاولون کا جو مفسرین لکھتے ہیں، پہلو میں سے پہلا ابو بکر ہے، اور ایمان سے پہلے، اللہ آپ کو جزا خیر دے، بڑے نکتے دیے یار آپ نے مجھے۔ ایمان اور اسلام کا اعلان ہونے سے پہلے، نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے، سیدنا ابو بکر صدیق، ایک تاریخی جملہ بتا رہا ہوں طالب علموں کو، ان کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو یہ اپنے دامن میں جگہ دے کے بڑھا دی عزت۔ آپ سب کو کہہ رہا ہوں، علماء کو، اپنے دامن میں جگہ دے کے بڑھا دی عزت، ورنہ انصاف سے پوچھو تو کف خاک ہوں میں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کے اور نبوت کے اعلان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شام تجارتی سفر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ تورات انجیل کا بہت بڑا عالم یہاں ہے۔ ان کا نام تھا ازد یمنی۔ توجہ طالب علم میری طرف کر لیں، میرا دل خوش ہوگا، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اس لیے دیکھیں کہ میں ابو بکر کا نام لے رہا ہوں۔ نبی نے بھی تو ابو بکر کو تلاش کیا تھا نا۔ 1,24,000 پہ وہ تھے، صحابہ تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جب عمر کو مصلی پہ دیکھا تو ابو بکر کی جستجو کی، اور ابو بکر کو صداقت کا تمغہ ایسے نہیں مل گیا، وہ نبی کے اوپر اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر چکے تھے، اس لیے اللہ نے مقام صداقت پر فیض کیا ان کو۔
صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، سخاوت ہے روح عثماں پہ سخاوت ہے ادھر روح عثماں پہ صدقے، شجاعت ادھر علی کو ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کے نبی کی قربت اور صحبت سے صداقت ان کے گھر آئی، شجاعت ان کے گھر آئی، عدالت ان کے گھر آئی۔ خیر یہ بیچ میں بات آ گئی، بتا رہا تھا کہ ان کو جب پتہ چلا تو ان کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں اس بزرگ کی زیارت کروں۔ وہ معلومات کرتے 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 وہاں پہنچے، ان کا نام تھا ازد یمنی، ان کی 390 سال عمر تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، سلام جب کیا تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے آنکھ کی یہ پوٹلی جو ہوتی ہے اوپر والی اوپر کی، نیچے والی نیچے کی، پھر دیکھا، پھر پوچھا بھئی کون ہو؟ انہوں نے کہا عبداللہ، سبحان اللہ بھی کہتے۔ انہوں نے کہا اچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ مکرمہ سے۔ انہوں نے کہا تیرے ابا کا نام قحافہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ پھر دونوں ہاتھوں سے ان کو پوٹلوں کو اوپر کیا، نیچے والے کو نیچے کیا، کہا کہ ادھر آؤ۔ وہ آگے آئے، کہنے لگے برا اگر نہ مناؤ تو پیٹ سے ذرا کپڑا اٹھا لو۔ انہوں نے کہا کیوں خیریت ہے؟ انہوں نے کہا تیری ناف کے پاس میں دیکھنا چاہتا ہوں تل ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی کا پہلا پہلا یار ہوگا اس کا نام عبداللہ ہوگا، باپ کا نام قحافہ ہوگا، یہ تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم نے کھانا کھایا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اس لیے تمہاری آواز اچھی ہے۔ کہا کہ تو محمد کا پہلا پہلا یار ہے، اور پہلا یار بھی ہے اور مزار کا یار بھی ہے، غار کا یار بھی ہے۔ جب غار میں میرے محبوب کو ابو بکر صدیق کندھوں پر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، میں تو اب وہاں چڑھ نہیں سکتا، ایک زمانے میں چڑھا تھا، اوئے ہوئے میری تو جان نکلتے نکلتے، چونکہ سانس ہیں اس لیے رہ گئے تھے ورنہ تو نکل جاتی۔ اور ابو بکر ہائے نبوت کو لے کے اوپر جا رہا ہے، توجہ میری طرف ہے نا، نبوت کو کندھوں پہ۔ اور میں نے اس دن اپنے بزرگوں کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ میں نے اس دن دیکھا کہ جب نبوت ابو بکر کے کندھوں پر اور ایڑی دل کے اوپر علم منتقل ہو رہا تھا، اور سر پہ ہاتھ سے مقام نبوت کی قربت حاصل ہو رہی تھی۔ وہ نقشہ دیکھا چشم فلک نے، اوپر دیکھتے تو آفتاب نبوت کا چہرہ نظر آتا ہے، نیچے نظر پڑتی ہے تو ابو بکر صدیق چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی نے نقشہ کھینچا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد عظیمن دیگرم تو دیگر۔ تو ابو بکر صدیق کو جو مقام اللہ نے دیا ہے، چاند کے اوپر اور ستاروں کے اوپر اگر کوئی تھوکتا ہے تو اپنی عاقبت بھی خراب کرتا ہے، دنیا بھی خراب کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بہت پرانا سناؤں، علماء بیٹھے ہیں، ان کے آگے میرا حوصلہ نہیں ہو رہا، لیکن ان کی توجہ اور محبت بھی ہے تو اس وجہ سے میری زبان پہ یہ جملے آ رہے ہیں۔ لدھیانہ میں بہت پرانی بات ہے، جس وقت انگریز کا دور تھا۔ میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اور ہم بھی یہ کرتے پھریں، ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو غصہ آیا، صحابہ کی شان میں ایک آدمی گستاخانہ کلمات ادا کر رہا تھا،
اس نے تلوار خنجر جو بھی تھا اس نے اس کو اٹھا کے بغیر تکبیر کے، تکبیر سے تو حلال ہو جاتے ہیں نا، آپ پھڑکا دے منجی ٹھوک دیتی پنجابی چ کہنے نے۔ وہ کیس چلا، اس آدمی نے کہا جب عدالت کے کٹہرے میں کھڑا، اس نے کہا میں نے کسی انسان کو نہیں قتل کیا، میں نے تو خنزیر کو قتل کیا تھا۔ قبر کشائی ہوئی، یہ میں نے پڑھا تھا واقعہ کہیں، قبر کشائی ہوئی اور واقع اس قبر میں سے سور نکلا۔ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، برطانیہ کی حکومت تھی، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کہا بھئی یہ قانون بناؤ ورنہ تو پتہ نہیں کتنے پھڑکتے رہیں گے۔ مولانا شریف ہزاروی جیسے تو پتہ نہیں کتنوں کو نمٹا دیں گے، کہیں گے میں تو ہوں ہی قبر میں لاتے ہیں میری۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم امن کے داعی ہیں۔ ہمیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا درس دیا ہے۔ تو بات بتا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق جب مکے میں واپس ہے، وہ نشانیاں اس راہب نے بتائی تھی۔ واپس جب آئے تو پتہ چلا کہ اعلان نبوت ہو چکا ہے۔ ابو بکر سیدھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حاضر ہوئے، والسابقون الاولون۔ بس میں یہیں سے آگے نہیں جانا چاہتا ورنہ معاملہ پھیل جائے گا، کنٹرول نہیں کر سکوں گا۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے، میں نے سنا ہے محلے سے، علاقے سے، شہر سے کہ دعویٰ نبوت کیا ہے آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جب یہ بات ہو چکی تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے سے کوئی دلیل پوچھے تو میں کیا دلیل دوں؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر، وہ یمنی راہب نے جو تجھے دلیلیں دی تھی وہ کم ہے کیا؟ وہ تورات انجیل میں۔ اور اسی طرح میں ایک واقعہ آپ کو اور سناؤں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ باقر مجلسی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ والذین تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اگرچہ ابو جہل نے سب سے پہلے پوری انسانیت میں ہجرت کی رات جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور علی مرتضیٰ بستر پر تھے، تو سب سے پہلے ابو جہل نے کہا یہ پیغمبر ہے، یہ نبی ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ معاف کرنا میں ذرا تھوڑا سا کم عقل آدمی ہوں۔ سب سے پہلے اسی نے دعویٰ کیا تھا۔ اور ایک بات چھوٹی سی اور بھی سنا دوں، چھوٹی سی، کہ سب سے پہلے میلاد بھی ابو لہب نے کی تھی میرے علم کے مطابق، میرا علم ناقص ہے۔ تو سب سے پہلے دعویٰ ابو جہل نے کیا، لیکن یہاں باقر مجلسی لکھ رہا ہے والذین معہ سے مراد وہ لکھ رہا ہے ابو بکر صدیق۔ اشداء علی الکفار سے اس نے فاروق اعظم کا نام لکھا ہے، جا کے دیکھیں تفسیر۔ نہ نظر آئے تو میرے پاس لے آنا، میں دکھا دوں گا اسی تفسیر میں، باقر مجلسی کی تفسیر۔ اشداء علی الکفار فاروق اعظم، رحماء بینہم سے سیدنا عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا سے مراد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کہتا ہوں اے پنج تن پاک کا تو اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وہ کدھر جاتے ہو تم؟ آؤ نا ادھر، قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا، قرآن کو سمجھو گے تو پتہ چلے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ غار کے اندر جب 3 دن اور 3 راتیں گزری، ابو بکر کی جھولی میں پیغمبر علیہ السلام استراحت فرما رہے تھے۔ فرمایا دیکھنے والے ہیں، کیونکہ وہاں تو
وہ جو نہیں دیکھ سکے آج تک ان کی نسلوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ان کو نظر نہیں آئے، اور جن کو نظر آئے، جن کی جھولی میں آئے، اللہ نے ان کی قسمیں بھی کھائی ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیے، اللہ نے ان کو نبی کا یار اللہ نے ڈکلیئر کیا، میں نے اور تو نے نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ ابو بکر جو ہے یہ میرے نبی کا وفادار بھی ہے، یار بھی ہے، فاروق اعظم خادم بھی ہے، اطاعت کرنے والا بھی ہے، اور اپنی جان نچھاور کرنے والا بھی ہے۔ تمام صحابہ کی یہی مقام تھا، یہی شان تھی۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب شاہ ولی اللہ کی بات سنا رہا تھا، سوات اس میں کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، وہ لکھتے ہیں کہ غار کے اندر جن کی نظریں گئی، جنہوں نے دیکھا ابو بکر صدیق کو اور نبی جھولی میں، تو ابو بکر کی گردن ایسے جھکی ہوئی تھی جیسے ریل میں قرآن رکھا ہوتا ہے اور تلاوت کرنے والا اس کی تلاوت کر رہا۔ تو ابو بکر ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگ رہے تھے جیسے ریل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی گالیاں دیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی شان میں کمی آئے گی، لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے ایمانوں کے کردار پر نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوتی تھی، صحابہ کو بھی ہوتی تھی، اور ہم بھی اپنا اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت یہ قانون بنائے۔ یہ بھی میں قرآن میں بتاتا ہوں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تو اللہ نے تو اتنا اپنے نبی کو اخلاق سکھایا، ہم اسی اخلاق کو لے کے کھڑے ہیں، ورنہ ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ایک شریف ہی کافی ہے پوری کراچی کے لیے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، آمین کہہ دو۔ باتیں تو بہت ہیں، اور صحابہ کا مقام میرے جیسا طالب علم نہیں بیان کر سکتا، بہت معمولی آدمی ہوں، یہ صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو سرما مفت نظر ہوں، یہ ہے قیمت میری، رہے چشم خریدار پر احسان میرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔